یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بچے کی تربیت پر والدین کے اخلاق و عادات بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کی تربیت میں سب سے اہم کردار والدین ادا کرتے ہیں۔ والدین ہی بہترین تربیت کر کے بچے کو کامیاب اور بااخلاق انسان بناتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی عزت افزائی کیا کرو اور انہیں اچھے آداب سکھایا کرو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت طہار کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ بچوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سنائے جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے واقعات سنائے جائیں۔ والدین اپنے بچوں کے دل میں حب نبی پیدا کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات، حسن و جمال اور اخلاق حسنہ پر مبنی منتخب واقعات پڑھ کر سنائیں۔ والدین بچوں کو درود و سلام پڑھنا سکھائیں اور اس کے اجر و ثواب کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے۔ والدین زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں چھوٹی سے چھوٹی محافل کا انعقاد کریں، جن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور رسالت بیان کریں۔ بچوں کو شروع ہی سے نعتیں سماعت کرنے اور پڑھنے کی ترغیب دی جائے، اور جب بھی محفل کا انعقاد کیا جائے جس میں بچوں کو بھی نعت پڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ مائیں گھروں میں بچوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کے واقعات سنائیں۔ والدین کا فرض ہے کہ جب بچے میں قوت گویائی آ جائے تو زبان سے کلمات ادا کرنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمات طیبہ سکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب بولنا سیکھنے لگے تو اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ یاد کرواؤ۔ ماں جب نماز کے لیے وضو کرنے لگے تو بچوں کو پاس کھڑا کر لے، پھر ان کے سامنے وضو کر کے انہیں بتائے کہ وضو اس طرح کرتے ہیں۔ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اس کی قرآنی تعلیم کا آغاز ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس عمر میں بچہ بہت حد تک ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، صاف آواز میں جملے بول سکتا ہے۔ اسی عمر میں ہی بچے کی قرآنی تعلیم و تربیت کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کام کرنے کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی لیے بچوں کو کھانے پینے، لکھنے، کوئی چیز لینے اور ہر کام میں دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ والدین اس بات کو اپنے بچوں کا پابند بنائیں کہ روزمرہ کے کاموں اور معاملات میں اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ بچوں کو پانی پینے کے آداب سکھائیں۔ بچوں کو کھانا کھانے کے آداب سکھائیں۔ کھانا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھوئے جائیں، اس سے کھانا برکت کا باعث بنتا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد کپڑے سے ہاتھ خشک نہ کیے جائیں تاکہ ہاتھوں کی صفائی کھانے کے دوران قائم رہ سکے۔ بچوں کو بسم اللہ پڑھا کر کھانا شروع کروائیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے اور اپنے سامنے سے کھانا کھلانے کی ترغیب ڈالیں۔ کھانا کھانے کے دوران ٹیک لگانے سے اجتناب کریں۔
کھڑے ہو کر پانی پینے سے اجتناب کروائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مطہرہ کی روشنی میں بچوں کو سونے کے آداب سکھائیں۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کو اچھی طرح جان لیا جائے۔ دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر سویا جائے۔ سونے سے پہلے مسنون دعائیں بچے کو سکھائیں۔ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکیں اور پھر دونوں ہاتھ بچے کے چہرے اور جسم پر پھیر دیں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں۔ بچوں کو چھینک اور جمائی کے آداب سکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ بس جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو کوئی اسے سنے تو وہ یرحمک اللہ کہے۔ بچوں کو بڑوں کا ادب سکھایا جائے۔ بچوں کی تربیت میں بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ خود بھی اور گھر کے باقی افراد کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ جب بھی وہ بچے آپس میں گفتگو کریں یا کسی دوسرے سے مخاطب ہوں تو ہمیشہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کا لفظ استعمال کریں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔